أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أفعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انہم کانوا قوما عمین۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی جس نے، یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشرم بین یدی رحمتی بارش سے پہلے خوشخبری کے لیے، جو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے ہوائیں۔ جب بارش میں برسنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بارش کو اپنی رحمت کہا ہے، اور یقیناً رحمت ہے، بارش سے مردہ زمین جو ہے وہ اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ فرمایا اس رحمت سے پہلے اللہ یہ خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو بھیجتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب بادل جو ہے پانی سے بھر جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں، سقناہ لبلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو بھیج دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف۔ یعنی پہلے تو بادل اپنے پورے اسی سائنسی پروسیس سے پانی سے بھرتے ہیں، لیکن پھر حکم اللہ کا ہوتا ہے کہاں برسنا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں برس سکتے کہ کہاں برسنا ہے، کس طرف جانا ہے، کتنا برسنا ہے اور کب برسنا ہے، یہ سارا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ فرمایا پھر ہم انہیں ایک مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر وہاں پہ می برستا ہے، پانی ان سے نازل ہوتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس سے ہم تر و تازہ یعنی طرح طرح کے پھل جو ہے پیدا کرتے ہیں، زمین کو زندگی دے دیتے ہیں اور زمین سے طرح طرح کی چیزیں اور نباتات اور طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کذالک نخرج الموتى، لوگوں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں۔ یعنی تم دن رات دیکھتے نہیں زمین مردہ ہوتی ہے، مردہ زمین سے ہم جو سبز کمپل کیسے نکال دیتے ہیں، کون ہے جو نکالتا ہے؟ یعنی بنجر زمینوں کے اوپر بھی، صحراؤں کے اوپر بھی، پہاڑوں کے اوپر بھی اگر بارشیں برستی رہی تو وہ بھی سرسبز ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ چٹیل پہاڑ جو تھے مکہ کے اور مدینہ کے، کیونکہ مسلسل بارشیں ہوئی ہیں تو وہاں بھی اب سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے، صحراؤں کے اگر اگنا شروع ہو گیا ہے تو یہ زندگی کا ایک ذریعہ ہے بارش۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اس مردہ کو ہم زندہ کرتے ہیں تو تمہیں دوبارہ اٹھا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اسی سے یاد دہانی حاصل کر لو۔ یہ مثال اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے دی ہے کہ شاید تمہیں اسی سے عقل آ جائے، تمہیں اسی سے یاد دہانی حاصل ہو جائے کہ تمہیں بہرحال ایک دن اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے تمہیں ایک دن پھر اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، بالکل مردہ زمین کی طرح، جسے زمین میں سب کچھ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جو ہی اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے تو طرح طرح کی نباتات، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں، ہر چیز جو ہے گھاس پھوس وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ، وہ بارش سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتی ہے، باذن ربی، اپنے رب کے حکم سے۔ یہ زمین خود مختار نہیں ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جس زمین کو اللہ کا حکم ہو جائے، اگر زمین اچھی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے،
تو اس سے پھر بارش سے نباتات پیدا ہوں گے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، فرمایا جو بنجر زمین ہوتی ہے اس سے کچھ نہیں نکلے گا سوائے ناقص چیز کی، یعنی ناقص زمین ہے تو ناقص سے نکلے گا۔ اسی طرح فرمایا انسانوں کے درمیان بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو بلد الطیب کی طرح اچھے ذہن والے ہیں، زرخیز ذہن کے مالک ہیں، زرخیز سوچ والے ہیں، اور ایک بنجر سوچ والے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا، اللہ پیدا سب کو ٹھیک ہی کرتے ہیں، اللہ یہ شعور دے کے ہر ایک کو بھیجتے ہیں۔ کم از کم اتنا شعور ہر انسان کے پاس ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اگر یہ شعور نہ ہو تو پھر اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں، یعنی جس انسان کے پاس یہ شعور بھی نہ ہو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن جس انسان کے پاس اتنا شعور ہے اب آگے اس شعور کو وہ خود بگاڑتا ہے، خود بناتا ہے، بالکل زمین کی طرح، جو اس کی پرورش کرے گا تو وہ ایک زرخیز زمین کی طرح بن جائے گا، اور جو اس کی پرورش نہیں کرے گا وہ بنجر زمین کی طرح بن جائے گا، پھر اس پر کوئی بھی قرآن و حدیث جو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے، جس طرح بنجر زمین پر بارش اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور میں اسی طرح انسانوں کی مثال ہے زمین کی طرح، کہ انسانوں کے اندر بھی جو زمین جو اچھی ہوتی ہے بارش سے اس کو زندگی ملتی ہے اور وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، فرمایا ہم اپنی نشانیوں کو قرآن مجید کے اندر بھی اپنی آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے شکر کرنے والی بنے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے اور تم اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، فرمایا یہ تو تمہارے ارد گرد کی مثال تھی، اب ہم تمہیں تاریخ سے مثال دیتے ہیں۔ دیکھو تاریخ بھی تمہارے ارد گرد بکھری پڑی ہے، جس سے زمین تمہارے ارد گرد بکھری ہوئی ہے اس طرح ہر قوم کے ارد گرد اس کی تاریخ بھی بکھری ہوتی ہے۔ اور میں اسی طرح چونکہ قریش ان ساری تاریخوں سے واقف تھے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، فرمایا اسی طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم کے بارے میں بڑا ڈرتا ہوں کہ تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہ تم نے اگر اپنی رویہ نہ بدلا، اپنی روش نہ بدلی، طریقہ نہ بدلا تو مجھے خوف ہے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں پہنچے گا۔ قال الملأ من قومہ، فرمایا اس قوم کے سرداروں نے کہا نوح علیہ السلام سے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کیوں کہ تم نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا، باپ دادا تو بت پوجتے تھے، وہ ود اور یغوث اور یعوق اور نصر جو انہوں نے بنا رکھے تھے، فرمایا ہم تمہیں کھلی ضلالت کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر معاذ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں غصے نہیں ہوئے، گالی نہیں نکالی، کچھ نہیں کہا قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں عالمین کا جو جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے تمہاری طرف پیغمبر ہوں، قاصد ہوں، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کے جو پیغام ہیں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات کو سمجھو، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر نبی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، اب نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیں، حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، میں تو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، اگر یہ مجھے پہچانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو برا بھلا نہیں کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی جانب سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے ان حقیقتوں کا پتہ ہے جن کے بارے میں تم خبردار نہیں، اس لیے میں وہ حقیقتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، وہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے، کیا اس بات تمہیں عجیب لگتی ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی آئی ہے، علی رجل منکم، تمہارے میں سے ہی ایک فرد کے ذریعے، یعنی وہ یاد دہانی اللہ نے کو آسمانوں سے فرشتوں سے نازل نہیں کی، تمہاری قوم میں سے ایک فرد کو منتخب کیا، اس کے ذریعے سے تمہارے پاس اللہ نے اپنی یاد دہانی بھیجی، لینذرکم،
تاکہ وہ شخص جو ہے، وہ فرد جو ہے، وہ جو رسول جو ہے، وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے، والی تتقو، اور شاید تم ڈر کے اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب تم تقوی اختیار کرو گے پھر اللہ تم پر رحم کرے۔ یعنی یہ ترتیب ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس پہ اللہ اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ فرمائے میری قوم، میرا منصب تو یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، تم عجیب نہ سمجھو، میں تمہارے میں سے ایک فرد ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری قوم کو اعزاز بخشا، تم میں سے اللہ نے ایک بندے کو منتخب کر لیا اپنے پیغامات کے لیے، اور تم اس بات کو عجیب سمجھتے ہو، عجیب نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، فرمایا ان سب نے پھر بھی جھٹلا دیا، ان سب نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، فرمایا پھر ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، ان کو، اور جو نوح علیہ السلام کی بات جنہوں نے مانی، جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرمایا اور باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا علاقہ جو ہے، یہ آج کل آپ نے سنا ہوگا آرمینیا، آذربائیجان، یہ کچھ علاقہ آرمینیا کا، کچھ آذربائیجان کا، کچھ عراق کا اور کچھ ترکی کا، یہ آپ کا ایریا ہے۔ یعنی عراق، ترکی، آرمینیا، آذربائیجان، ان کو ملا کے جو ایک سلطنت بنتی ہے، یہ نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بھی انہی علاقوں کے اندر کہیں محفوظ ہے، اور وہاں کے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ یہ فلاں نشانی ہے، یہ فلاں نشانی ہے۔ تو وہیں پہ وہ عذاب آیا، وہیں پہ وہ سیلاب آیا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے سب کو غرق کر دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اور جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نوح تیرا بیٹا ہی نہیں، یہ تیرا ایمان نہیں لایا، تیرا بیٹا ہی نہیں۔ سب سے پہلے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، نسب کا رشتہ بعد میں ہے، پہلے ایمان کا رشتہ ہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا اس لیے تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا، پھر ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ سارے لوگ جو تھے وہ دل کے بھی اور آنکھوں کے بھی اندھے تھے، یعنی آنکھیں تھی دیکھتے نہیں تھے، دل تھے سوچتے نہیں تھے۔ اب یہ سارے جو مسائل ہیں، پچھلی قوموں میں جتنے گناہ ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ سارے مسلمانوں میں موجود ہیں، یہ موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ ہمیں تو دن رات اگر ہم سجدے میں پڑھ کر حضور کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ یہ قوم عذاب سے تباہ نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا تھا یا اللہ میری پوری قوم عذاب سے تباہ نہ ہو جائے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ اس دعا کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ آخرت میں ہر فرد کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، تو جو جتنے پانی میں ہوگا اتنا ہی ظاہر اس کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سب میں نصیب فرما دے۔ اب آگے اللہ نے پھر قوموں کی تاریخ بیان کی ہے، اگلی بات جو قوم عاد کی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔